اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے چند اہم اصناف نثر۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ نثر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں پراگندہ یا بکھرا ہوا، مگر اصطلاح میں الفاظ کا معینہ ضابطوں کے تحت استعمال نظم کہلاتا ہے، جبکہ اس کے متضاد کے طور پر نثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے اصناف نظم کو موضوع اور حیت کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اسی طرح ہم نے اصناف نثر کو بھی مزاج کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ الف افسانوی ادب فکشن، بے غیر افسانوی ادب نان فکشن۔ افسانوی اور غیر افسانوی ادب کی متعدد قسمیں ہیں جن کا مختصر تعارف ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ الف افسانوی ادب: 1 داستان، 2 ناول، 3 افسانہ، 4 ڈرامہ۔ 1 داستان سٹوری: کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں۔ کہانی کا مترادف لفظ قصہ یا حکایت ہے، اور داستان قصے کہانی کی قدیم ترین قسم ہے۔ کسی زمانے میں قصہ خوانی یا داستان گوئی باضابطہ ایک فن ہوا کرتا تھا جو عربی اور فارسی سے اردو میں منتقل ہوا۔ بر عظیم میں اس کا آغاز دکنی دور سے ہوا جو بعد ازاں بر عظیم کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ بڑے بڑے شہروں میں داستان سنانے کے لیے باقاعدہ جگہ اور وقت مقرر ہوا کرتے تھے جہاں لوگ کشاں آتے اور بڑے انہماک سے داستان سنتے تھے۔ کچھ قدیم شہروں خصوصاً حیدرآباد، دکن، دلی، لکھنؤ اور لاہور وغیرہ میں ایسی جگہوں کی نشاندہی آج بھی بآسانی کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ خاننشا کا یہ شعر سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا، تو اہل دد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا، اسی ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ اور پشاور کا قصہ خانی بازار آج بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ بغداد کے عباسیہ خاندان کے مشہور بادشاہ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ کو داستان سننے کا بڑا شوق تھا، اور اس کے دربار میں داستان گوؤں کی بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ الف لیلہ کسی کی ایک مشہور کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کی کل داستانیں سمرقند کی شہرزاد وزیر زادی نے اپنی بہن سے، جس کا نام دنیا زاد تھا، 1001 راتوں میں بیان کی تھی۔ بعد میں یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ اس کا انگریزی، فرانسیسی، عربی، فارسی وغیرہ بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو گیا۔ روایت ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک دفعہ بیمار پڑ گئے۔ بیماری نے طول کھینچا تو ان کے مرید خاص امیر خسرو نے اپنے مرشد کے پاؤں دبانے میں انہیں ایک دلچسپ داستان قصہ چہار درویش فارسی میں سنائی شروع کی۔ یہ داستان کئی دنوں کے بعد ان کی صحتیابی پر ختم ہوئی تو حضرت نظام الدین اولیاء نے دعا کی کہ جس کسی بیمار کو یہ قصہ سنایا جائے گا تو وہ ضرور صحتیاب ہوگا۔ اس قصے کو میر امن دہلوی نے باغ و بہار کی تاریخی نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے ماہ سے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے پلیٹ فارم سے 1802 عیسوی میں اردو میں لکھا۔ اردو کا باقاعدہ آغاز بھی فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے ہوتا ہے، جہاں میر امن کے علاوہ حیدر بخش حیدری نے آرائش محفل اور طوطا کہانی، خلیل خاں عشق نے داستان امیر حمزہ اور مظہر علی ولا نے ہفت گلشن 1801 عیسوی میں لکھی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی داستانیں لکھی گئیں، مگر ان سب داستانوں میں اپنے منفرد انداز بیاں اور سلیس و برجستہ زبان کے سبب باغ و بہار کو سب سے زیادہ قبول عام کا درجہ حاصل ہوا۔ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت بیان ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں رجب علی بیگ سرور لکھنوی نے فسانہ عجائب 1825 عیسوی میں لکھی، جو لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت کی عینادار ہے۔ اردو میں داستان نویسی کا دور تقریباً 1 صدی تک قائم رہا۔ قدیم داستانیں اپنی گوناگون خوبیوں کی بدولت نہ صرف انتہائی دلچسپ ہوا کرتی تھیں، بلکہ یہ اخلاقی اقدار اور زبان کے اعتبار سے بھی خوبصورت مرکب تھے۔ مگر پھر بقول ثاقب لکھنوی یہ ہوا، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں، سو گئے داستان کہتے کہتے۔ انگریزی زبان و ادب کے فروغ نے ہمیں داستان سے بیگانہ کر دیا اور ہمیں ایک نئی صنف نثر سے متعارف کرایا جسے ناول کہتے ہیں۔ ناول انگریزی کا لفظ ہے جو اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے ماخوذ ہے۔ ناول کے معنی نیا، انوکھا یا اچھوتا کے ہیں، مگر ادب کی اصطلاح میں ناول سے مراد وہ قصہ لیا جاتا ہے جس میں واقعات خلاف قیاس نہ ہوں۔ داستان کے برعکس ناول کی بنیاد حقیقت اور فطرت پر اٹھائی جاتی ہے اور فرضی خیالی اور مافوق الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ ناول کا موضوع انسان ہے۔ آج کا انسان طرح طرح کے حالات و واقعات سے دوچار ہوتا ہے اور متنوع مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ناول ان سب موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ اس بنا پر ناول کو کئی قسمیں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے اہم مندرجہ ذیل ہیں: 1 اصلاحی ناول، 2 سماجی ناول، 3 سیاسی ناول، 4 تاریخی ناول، 5 مہماتی ناول، 6 جاسوسی ناول، 7 نظریاتی ناول۔
مربوط قصہ ناول کی بنیاد ہے، جبکہ سلاست اور روانی ناول کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کی مختلف کڑیوں کو کسی خاص ترتیب سے جوڑنے کا نام پلاٹ ہے۔ ناول کی کہانی کو مختلف کرداروں کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ تمام کردار جس مرکزی کردار کے گرد گھومتے ہیں اس کو ہیرو کا نام دیا جاتا ہے۔ ناول نگاری میں اسلوب کی بھی بہت اہمیت سے اور کرداروں کے مابین مکالموں اور منظر نگاری سے بھی کام لیا جاتا ہے، لیکن برکیف ناول کسی مقصد کے تحت لکھا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا سب سے پہلا ناول نگار اور ان کے ناول مرات العروس 1869 کو پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس کے علاوہ بھی کئی ناول لکھے جن میں توبۃ النصوح اور ابن الوقت شامل ہیں، تاہم ان کے تمام ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں۔ اس کے بعد زمانہ حال تک جن ناولوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ان میں مرزا ہادی علی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا، مولانا عبدالحلیم شرر کا ناول فردوس بریم، پریم چند کے ناول میدان عمل، گودان اور بازار حسن، نسیم حجازی کے تاریخ اسلام کے پس منظر میں لکھے گئے ناول، محمد بن قاسم خاک و خون شاہین اور یوسف بن تاشفین، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، خدیجہ مستور کا آنگن، عبداللہ حسین کا اداس نسل، الطاف فاطمہ کا دستک ناندو اور بانو قدسیہ کا راجہ گدھ، ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی، فضل کریم امن فضلی کا خون جگر ہونے تک، انتظار حسین کا بستی اور مستنصر حسین تارڑ کا ناول بہاؤ اور راکھ شامل ہیں۔ ناول آج بھی پڑھی جانے والی صنف ہے، مگر ناول لکھنے کے لیے جس خلوص، لگن، یکسوئی زبان اور فن میں مہارت کی ضرورت ہے، آج کا ادیب شاید ان سے محروم ہے، اس لیے ناول کا مستقبل تابناک نظر نہیں آتا۔ افسانہ۔ افسانہ ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جس میں کسی واقعے، کردار یا لمحے کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ اردو زبان میں افسانہ انگریزی ادب کے اثر سے آیا ہے۔ مغربی زبانوں میں افسانے سے پہلے طویل قصے، کہانیاں اور ناول لکھنے کا رواج تھا، مگر جوں جوں انسان عدیم الفرصت ہوتا گیا تو کسی ایسی صنف ادب کی ضرورت محسوس ہوئی جو کم سے کم وقت میں پڑھنے والے کو مسرت اور تسکین کے لمحات میسر کر سکے۔ چنانچہ افسانہ لکھا جانے لگا جس کے اثرات ہندوستان میں بھی در آئے۔ جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، اختصار افسانے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، یعنی افسانے میں بیان ہونے والی کہانی اتنی مختصر ہونی چاہیے کہ اسے ایک ہی نشست میں بخوبی پڑھا جا سکے۔ اس لیے وحدت تاثر اس کا بنیادی عنصر ہے اور اس میں مرکزی خیال کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ناول کی طرح افسانے میں بھی اسلوب بیان، کردار نگاری اور مکالمہ نویسی بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ ناول اور افسانے میں فرق یہ ہے کہ ناول نگار کاری کے لیے کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑتا اور اس میں پوری تفصیل بیان ہوتی ہے، مگر اب زمانہ اور ہے، پڑھنے والے بھی تیز ہیں، وہ کچھ کڑیاں خود ملا لیتے ہیں۔ چنانچہ افسانے میں جا بجا کھانچے نظر آ سکتے ہیں جنہیں ایک اچھا قاری خود ملا لیتا ہے۔ افسانہ نگار کا کمال یہ ہے کہ وہ کم از کم الفاظ کا استعمال کرے اور الفاظ سے زیادہ جذبات سے اپنے افسانے کو نمایاں کرے۔ لوگ عام طور پر الفاظ کے ذریعے نہیں سوچتے بلکہ انسان کے دل و دماغ میں خیالات و جذبات پہلے آتے ہیں جنہیں وہ لفظوں کا جامہ پہناتا ہے اور خوبصورت شکل بنا دیتا ہے۔ اس طرح افسانہ ایک خیالی پیکر کی عملی تشکیل کا نام ہے۔ یہ کسی امر کا ایسا بیان ہے جس میں تمہید ہو، ارتقاء ہو، عروج ہو اور پھر اسے کسی موزوں نتیجے پر ختم کیا گیا ہو یا نتیجہ کا اخذ کاری پر چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی افسانے میں ایک منطقی ترتیب و تنظیم ہوتی ہے۔ اردو میں افسانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہوا۔ منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم نے اردو افسانے کے لیے اولین واضح نقوش پیش کیے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اردو میں انگریزی، فرانسیسی، ترکی اور روس کے معیاری افسانوں کے تراجم کثرت سے شائع ہوئے جن کا اثر اردو افسانے پر پڑا، مگر جلد ہی اردو افسانہ نگاروں نے اپنی کارگاہ کو وسعت دی اور اپنی کہانیوں کو فطری اور حقیقی پلاٹوں سے منظم کیا اور اپنے گرد و پیش کی تمام زندگی کو اپنا موضوع بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمدہ کردار نگاری اور خوبصورت منظر نگاری سے اپنے افسانے کو جلا بخشی اور یوں افسانے کو مؤثر ترین صنف نثر کا درجہ حاصل ہوا۔ 1935 کے لگ بھگ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر افسانے میں نئے نئے رجحانات پیدا ہوئے اور اس کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ آزادی کے بعد ملک کو جن نئے حالات و مسائل سے دوچار ہونا پڑا، انہوں نے لوگوں کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ چنانچہ افسانے کے موضوعات میں مزید وسعت پیدا ہوئی۔ آزادی کے بعد سے لے کر زمانہ حال تک افسانہ لکھنے والوں میں بڑے بڑے نام ہیں جن میں قرۃ العین حیدر، غلام عباس، انتظار حسین، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، غلام عباس، غلام ثقلین نقوی، سعادت حسن منٹو، خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور کے نام شامل ہیں۔ یہ یقیناً تمام
یہ یقیناً نا تمام فہرست ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ ان میں سے بعض افسانہ نگاروں نے زبان و بیان کی حلاوت کے ساتھ تکنیک کی جدت پر بھی خاص توجہ دی۔ ان لوگوں کی مساعی سے آج اردو افسانے کو عالمی ادب میں ایک باوقار مقام اور اونچا مرتبہ حاصل ہے، یہاں تک کہ ان لکھنے والوں میں سے بعض کے افسانوں کو دنیا کے بہترین افسانوں کے موازنے میں بخوبی رکھا جا سکتا ہے۔ ڈرامہ۔ لفظ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں عمل کر کے دکھانا، لیکن ادب کی اصطلاح میں ڈرامہ ایسی صنف ادب ہے جس میں ایک مکمل کہانی ہوتی ہے جو کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کے ذریعے اسٹیج پر پیش کی جاتی ہے۔ اسی لیے ارسطو نے اسے کسی ایسے عمل کی نقالی سے تعمیر کیا ہے جو مکمل ڈرامے کے اجزاء میں نہ صرف کہانی، پلاٹ، کردار اور مکالمے اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ اس کے لیے اسٹیج پس منظر، موسیقی اور کرداروں کا عمل بھی اتنا ہی اہم ہے، کیونکہ ان باتوں کا تعلق براہ راست ڈرامے کی پیشکش سے ہے۔ ڈرامے کا بنیادی عنصر کہانی ہے، اسی کا تانا بانا ڈرامے کا پلاٹ ہے۔ منطقی طور پر کہانی میں جس قدر باطنی و معنوی ربط ہوگا، اسی قدر کہانی اچھا تاثر دے گی۔ کسی بھی ڈرامے کی دلچسپی اس کے بنیادی کرداروں کے باہمی تصادم اور کشمکش میں مضمر ہے۔ کردار جتنے زندہ اور حقیقت کے قریب ہوتے ہیں، اتنے ہی وہ ناظرین کے دل و دماغ پر اچھا تاثر چھوڑتے ہیں۔ گویا اعلیٰ کردار نگاری ہی ڈرامے کا کمال ہے۔ ڈرامے کا اہم ترین حصہ اس کا نقطۂ عروج، کلائمیکس ہے۔ یہاں آ کر تذبذب کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ناظرین انجام کو جاننے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی الجھن انکشاف کے عمل سے حل ہو جاتی ہے تو ڈرامہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ ڈرامہ نگار ڈرامے کو بالعموم درج ذیل اقسام میں تقسیم کرتے ہیں: 1 المیہ، 2 تربیہ، 3 سوانگ، 4 میلو ڈرامہ، 5 اوپیرا، 6 مخلوط ڈرامہ، 7 یک بابی ڈرامہ، 8 ریڈیائی ڈرامہ، 9 ٹیلی ڈرامہ۔ ڈرامے کی اقسام ہی سے ان کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، چنانچہ یہاں ڈرامے کی اقسام کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مگر ہم اردو ڈرامے کے آغاز و ارتقاء پر قدرے روشنی ڈالتے ہیں۔ اردو ڈرامے کی ابتدا واجد علی شاہ کے عہد میں لکھنؤ سے ہوئی۔ اس ڈرامے میں سید آغا حسین امانت لکھنوی نے ایک ڈرامہ اندر صبا لکھا۔ اس ڈرامے کو اس لحاظ سے بجا طور پر اردو کا پہلا ڈرامہ کہا جاتا ہے کہ اسے پہلی دفعہ عوام کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا گیا۔ یہ ڈرامہ بہت مقبول ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر میں اردو ڈرامے کا آغاز ہوا تو ضرورت کے تحت ان گنت ڈرامے لکھے گئے جو بہر طور اردو ڈرامے کے ارتقاء میں انتہائی معاون ثابت ہوئے۔ اردو ڈرامے کی تاریخ میں آغا حشر کاشمیری 1879 سے 1935 عیسوی تک کا نام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے 20ویں صدی کے آغاز میں اردو ڈرامے کو ایک نیا موڑ دیا اور اس میں وقار پیدا کیا اور اسے فنی خصوصیات کا حامل بنایا۔ اس ضمن میں ان کے ڈرامے اسیر حرص، ترکی حور، یہودی کی لڑکی، شہید ناز اور رستم و سراب ڈرامے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ آغا حشر کے بعد جن ڈرامہ نگاروں نے اس صنف میں نام پیدا کیا، ان میں سید امتیاز علی تاج اپنے ڈرامے انارکلی کی وجہ سے اور حکیم امن شراب آپ کا گناہ کی بنا پر بڑے مشہور ہوئے۔ زمانہ حال کے ڈرامہ نویسوں میں مرزا ادیب کا نام، جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور استقلال کے ساتھ اس صنف میں گراں قدر اضافے کیے، بڑا نمایاں ہے۔ ان کے ڈرامے پس پردہ پر انہیں آدم جی انعام مل چکا ہے۔ انہوں نے کشمیر اور فلسطین کی تحریک آزادی کے موضوع پر بھی ڈرامے لکھے جنہیں بہت پسند کیا گیا۔ مرزا ادیب کے علاوہ جن اہل قلم نے اردو ڈرامے کے ذخیرے میں اہم اضافہ کیا، ان میں سعادت حسن منٹو، آغا بابر، رفیع پیرزادہ، اشفاق احمد، بانو قدسی انتظار حسین، خواجہ معین الدین، کمال احمد رضوی، امجد اسلام امجد، حسینہ معین، یونس جاوید اور اصغر ندیم سید کے نام شامل ہیں۔ ہمارے ہاں اسٹیج ڈراموں کی حالت تو شاید اتنی اچھی نہیں، مگر ٹی وی ڈراموں کو آج بھی ہر جگہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔